السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیہ نمبر 5 سے اسٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 5۔ اولئک علی ھدی من ربہم۔ دیکھیں یہاں اولئک، اب یہاں ہم اسے 2 کاؤنٹس نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرسٹ ریزن کہ یہ اولئک واو کے اوپر کوئی ساکن کا سائن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ کہ یہ لکھنے کا سٹائل ہے، یہ واو مدیہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر پیش کے بعد واو ساکن ہوگا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں ضمہ کے بعد، ٹھیک ہے، پیش بولیں یا ضمہ بولیں، ٹھیک ہے، تو نیم ڈیفرنٹ ہے لیکن میکانزم سائن ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پیش کے بعد یا ضمہ کے بعد واو ساکن ہوگا تو ہم 2 کاؤنٹس کریں گے، ادروائز 1 کاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ لکھنے کا سٹائل ہے لیکن پڑھیں گے نہیں واو کو۔ اولئک علی ھدی، اب یہاں دیکھیں، اب یہاں سیکنڈ مسٹیک ہم جو کرتے ہیں اعلی، بہت زیادہ حلق پہ جو ہے وہ پریشر دیتے ہیں، نہیں نارمل رکھیں نا۔ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یعنی لیٹرز آپ کے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، قرآن کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یعنی سمجھے ڈیزائن ہی ایسا کیا آپ کو کہ آپ وہ آرام سے لیٹر نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا جو ہے توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اب یہاں پر توجہ اس طرح بھی نہ دیں کہ بالکل ہی حلق پہ چلا جائے، یعنی اعلی کر کے آ جائے، ایسے نہیں، نارمل رکھیں، اعلی اعلی اعلی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مشکل میں نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو خود یعنی مشکل میں ڈالنا، پریشر دے دے کہ مشکل میں ڈالنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل نارمل ادا کریں، اعلی اعلی، ریلیکس ریلیکس ریلیکس، ٹھیک ہے۔ اعلی ھدی من ربہم، ھدی، اچھا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ زبر کے لیے یا پھر فتحہ کے لیے منہ کو کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ زبر اور فتحہ یعنی یہ سمجھ لیں فتحہ عربک میں زبر کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ زیر کے لیے اپنی چین کو موو کرنا ہے یعنی بیکورڈ، اور ضمہ کے لیے یعنی پیش کے لیے ہم نے اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا، جب ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں نا، پھر ہم اپلائی کرتے ہوئے بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، یعنی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے بس منہ کھول دیا کافی ہے، ا ب ت ت ج ح خ، ٹھیک ہے۔ پھر ای بی تی سی جی حی خی، ای بی، ایسے نہیں کرنا کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرا کسرہ بھی شارپ نہیں ہوا یا میری زیر بھی شارپ نہیں ہوئی ہے تو میں اس کو بھی اور شارپ کروں گی تو ای ہو رہا ہے، نہیں، بالکل نارمل، ٹھیک ہے۔ میر، اب یہاں کیا کرتی ہیں مسٹیکس، میر میر، یہ یور کی جو ساؤنڈ آتی ہے نا، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کوئکلی جوائن کرنا ہے، میر میر۔ اب میں اس کو اگر زیادہ لمبا کروں تو کیسے ہوگی، میر میر، دیکھیں ساؤنڈ سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ تو یہ رانگ ساؤنڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ می کے نیچے کسرہ ہے، اونلی 1 کاؤنٹ۔ جب ہم اس کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں نا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کسرہ کھینچ جاتی ہے، یعنی زیر کا سائن زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی 1 کاؤنٹ سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا رکھنا ہے، من ربہم، من ربہم، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں۔ پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہو پیش، میم کے پر بھی پیش، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کو کیا کرنا ہے، اپنے ہونٹوں کو راؤنڈ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں، اگر آپ کریں گے نا ہو کے لیے آپ نے راؤنڈ کیا، پھر آپ نے پل بیک کیا، پھر میم کے لیے راؤنڈ کیا، تو یہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ اگر آپ ایک ہی راؤنڈ سے دیکھیں، آگے پیچھے اگر پیش آ رہا ہے ایک ساتھ ہی، تو آپ ایک ہی راؤنڈ سے دونوں پڑھ لیں، ہُمُل 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 ہُمُل، ٹھیک ہے، ہُمُ الْمُفْلِحُونَ، سیم وہی 4 کاؤنٹس۔ اچھا، ایک اور مسٹیک، جب لام ساکن ہوتے ہیں نا
تو ہم کیا کرتے ہیں مل مل مل، یہ ساؤنڈ آپ نے بہت سنی ہوگی. ساؤنڈ کیسے آتی ہے؟ مل مل ساؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی نوک یعنی زبان کی نوک کو صرف سامنے والے جو 2 دانت ہیں نا وہاں سے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے جو پلیس ہے وہاں لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو تو تب یہ ساؤنڈ آتی ہے مل، جو کہ رانگ ہوتی ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے جو یہ مل ہے، ٹھیک ہے، جو لام ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا کیا ہوگا، آپ جب لام ادا کریں گے نا تو آپ کی جو زبان ہے یہ پورے 8 دانتوں کے پیچھے پھیلے گی. مل مل مل، 8 دانت. ٹھیک ہے، آپ کے جو نوکلے دانت ہیں نا وہاں سے لے کر دوسرے نوکلے دانت تک، یعنی اس کے پیچھے پوری زبان کو پھیلائیں. المفلحون. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں. ان الذین کفروا سواء علیہم. نون شدہ، نون مشدد، اکمل غنہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہاں پر کمپلیٹ غنہ ہوگا، یعنی زیادہ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، فرسٹ گریڈ کا غنہ ہوگا. ان الذین کفروا، کفروا. اب یہاں کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ کفروا، کیا یہ کیا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کا. کفروا رو. اب یہاں 2 کاؤنٹس کریں گے. ریزن کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے. کفروا رو، 2 کاؤنٹس کمپلیٹ. کفروا سواء علیہم، سواء علیہم. اب آپ دیکھیں میں نے یہاں غنہ نہیں کیا. ان علیہم جبکہ تنوین ہے یعنی 2 پیش ہیں. اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد لیٹر عین آ جائے. ٹھیک ہے، ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے باقی لیٹرز کو بھی. ابھی لیٹر عین کو دیکھیں. لیٹر عین آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ صرف اس کو پرومینیٹ کر کے آگے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اظہار کریں گے، پرومینیٹ کریں گے، ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، سواء علیہم اانذرتہم. نون ساکن کے بعد لیٹر ذال ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، ساؤنڈ کو، نون ساکن کے ساؤنڈ کو ہائٹ کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، لیکن غنہ سیکنڈ گریڈ کا. ٹھیک ہے، اانذرتہم، تاہم، اانذرتہم ام لم، ام لم. ٹھیک ہے، ام لم تنذرہم، تنذرہم، ذیر ایسے بھی نہیں. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، کیا کرنا ہے؟ تنذرہم. ٹھیک ہے، تاکہ یہ 1 کاؤنٹ سے زیادہ نہ ہو. کون؟ زیر. لا یؤمنون، لا یؤمنون. دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ حمزہ جو ہے وہ واو کی کرسی پہ آیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ حمزہ ہی ہے، تو اسے پھر ہم شدہ کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جھٹکے کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، بٹ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم بولیں شدہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یؤمنون، یؤمنون، یعنی سے یؤمنون نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ حمزہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ ساکن ہے، یہ واو ساکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یؤمنون. ٹھیک ہے، تو اسے آخر میں 4 کاؤنٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 آیا آج انشاءاللہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو سمجھ میں نہ ہے انشاءاللہ آپ نے ہم سے کمنٹ میں پوچھنا ہے، میں ضرور انشاءاللہ رپلائی کروں گی. یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.